آپ سب کو محمد نواز شریف اور آپ کی بیٹی سے آپ سب کو محمد نواز شریف اور آپ کی بیٹی آپ کی بہن مریم نواز شریف کا سلام۔ آپ کی دعوت کا، آپ کی میزبانی کا، آپ کی شفقت کا بہت بہت شکریہ۔ آج پی ڈی ایم جلسے کے بہانے کراچی میری بہت سال کے بعد آمد ہوئی، اور آج جب میں کراچی آئی تو مجھے بے نظیر بھٹو شہید کی یاد آ گئی۔ بے نظیر بھٹو شہید سے میری صرف ایک ملاقات ہوئی تھی، اور وہ ملاقات 3 گھنٹے پر محیط تھی۔ جب ملاقات ہوئی تھی اور وہ ملاقات 3 گھنٹے پر محیط تھی جب وہ ہم جلاوطنی کے دور میں جدہ سعودی عربیہ میں ہوتے تھے تو زرداری صاحب اور بے نظیر بھٹو صاحبہ تشریف لائی تھیں اور ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا، میرے ساتھ بیٹھی تھیں اور میرے ساتھ انہوں نے ایک ماں کی طرح، شفیق ماں کی طرح 3 گھنٹے میرے ساتھ گزارے۔ مجھے آج بھی وہ بات نہیں بھولتی، مجھے وہ آج بھی ملاقات نہیں بھولتی۔ اور میرے کراچی کے بھائی بہنوں، جس طرح سے آپ نے آج ایئرپورٹ سے لے کے ہوٹل تک، مزار قائد تک اپنی بہن اور بیٹی، مسلم لیگ نون کے کارکنوں کو بھی میں مخاطب کر کے کہہ رہی ہوں، جس طرح آپ نے میرا آج استقبال کیا، جتنی محبتیں آپ نے کراچی کی سڑکوں اور راستوں پر مجھ پر نچھاور کی، میں پوری زندگی اس محبت کا قرض نہیں ادا کر سکوں گی۔ اور آج آپ نے، کراچی نے مجھے جس طرح اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، یہ رفاقت اب انشاءاللہ پوری زندگی میں نبھاؤں گی آپ کے ساتھ۔ مجھے آج ویسے فرینکلی مجھے آج لاہور کی سڑکوں کے اور کراچی کی سڑکوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا، اتنی محبت ملی مجھے۔ بہت بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کا۔ یہاں پر شاید مراد علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو اور مراد علی شاہ صاحب کو یہ قرض تھا ان پر، جس طرح کورونا میں انہوں نے خدمات انجام دی، میں ان کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ اور بجائے وفاق سے تعاون کے الٹے ان کو تانے سننے کو ملے اور تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، یہ بہت قابل مذمت بات ہے۔ تو کراچی کے میرے بھائیوں اور بہنوں، کل آپ نے اپنی ٹی وی سکرینز پر دیکھا ہوگا ضرور کہ ایک شخص کل چیخ چیخ کر اپنی ناکامی اور اپنی شکست کا ماتم کر رہا تھا۔ دیکھا تھا نا؟ کس کس نے دیکھا تھا؟ ابھی تو ایک ہی جلسہ ہوا ہے، لوگوں کو کہتے ہو گھبرانا نہیں ہے، اور ابھی ایک گجرانوالہ کا جلسہ ہوا اور تم گھبرانا شروع ہو گئے ہو۔ ایک ہی جلسے میں نہ صرف یہ کہ اپنا دماغی توازن بھی کھو بیٹھے ہو، بلکہ اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے ہو۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا، اگر آپ کی ٹریننگ میں، آپ کی تربیت میں یہ چیز شامل نہیں ہے، جعلی ہی صحیح، سلیکٹڈ ہی صحیح، لیکن وزیر اعظم کے آفس پہ تو آپ بیٹھے ہوئے ہو، اگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جانتے ہیں آپ دباؤ میں ہیں، ہم جانتے ہیں آپ پریشر میں ہیں، اور اس دباؤ اور پریشر کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ دباؤ میں، پریشر میں گریس کس طرح دکھائی جاتی ہے، تو پھر اگر آپ کے ارد گرد کوئی ایسے لوگ ہیں ان سے ہی مشورہ لے لو، لیکن خدارا وزیر اعظم کی کرسی کی ہی کوئی لاج رکھ لی ہوتی
تقریر کے ایک ایک لفظ سے، آپ کی حرکات اور سکنات سے آپ کا خوف جھلک رہا تھا، اور یہی خوف آج پاکستان کی عوام آپ کے چہرے پہ دیکھنا چاہتی ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو نا یہی خوف؟ یہ آپ کی طاقت کا خوف ہے جو عمران خان کے چہرے پہ آج ٹی وی پہ کل آپ نے دیکھا، ٹی وی کی سکرینز پہ کل آپ نے دیکھا۔ اور اگر پریشر میں کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں، یا جب حکومتی معاملات میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اگر آپ کو نہیں آتا، اگر آپ کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے تو نواز شریف سے سیکھ لیا ہوتا۔ 126 دن تم وزیر اعظم ہاؤس کے باہر بیٹھے رہے، کنٹینر پہ چڑھ کر خالی کرسیوں سے خطاب کرتے رہے اور شارع دستور کے اوپر جمہوریت کی قبریں کھودتے رہے۔ نواز شریف نے تو ایک دن بھی آپ کا نام لینا گوارا نہیں کیا۔ نواز شریف نے تو ایک دن بھی پریشر نہیں لیا۔ نواز شریف نے تو ایک دن بھی گھبرا کے الٹی سیدھی باتیں نہیں کی۔ آج بھی تمہیں حسرت رہے گی، نواز شریف تمہارا نام بھی نہیں لے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بڑوں کی جو لڑائی ہے اس میں بچوں کا کوئی کام نہیں ہے۔ بھئی تم کس خوشی میں اچھل رہے ہو؟ تمہارا نام کس نے لیا ہے؟ تم تو پہلے ایک تابعدار ملازم تھے، اب وزیر اعظم کی کرسی پہ قبضہ کرنے کے بعد اب فرق صرف یہ آ گیا ہے کہ تم ایک تنخواہ دار ملازم ہو، اور تمہیں جعلی اور سلیکٹڈ ہونے کی تنخواہ اس پاکستانی قوم کو لاکھوں روپے میں ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اور آپ کا تو مخاطب بھی عوام نہیں ہوتے، کراچی کے لوگوں اس کا مخاطب آپ نہیں ہوتے۔ جب وہ خطاب کرتا ہے تو یا وہ اپوزیشن کو خطاب کرتا ہے، یا وہ نواز شریف سے مخاطب ہوتا ہے، یا اس کو مریم نواز کی تکلیف ہے، یا اس کو بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی تکلیف ہے۔ وہ آپ سے مخاطب نہیں ہوتا، وہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اور عوام تو، اور یا وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے جو اس کو لے کر آئے ہیں۔ عوام سے وہ مخاطب نہیں ہوتا۔ میں نہ عمران خان کا نام لینا پسند کرتی ہوں، نہ اس جعلی انسان کو میں وزیر اعظم مانتی ہوں، نہ میں نے اس کی جعلی حکومت کو کبھی تسلیم کیا ہے، اور میں اس کے الزامات کا جواب دینا بھی جو ہے وہ بلو ڈگنیٹی سمجھتی ہوں۔ لیکن کل اس نے ایک ایسی بات کی جو میرے شاید مذاق اڑانے کی غرض سے کی گئی تھی، لیکن اس سے یہ جو خواتین یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، مجھے کہا کہ یہ بچی ہے لیکن نانی ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ میں صرف ایک بچی نہیں، 2 بچوں کی نانی ہوں ماشاءاللہ۔ یہاں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، کتنی خواتین نانی ہیں، کتنی خواتین دادیاں ہیں؟ تو بتاؤ کہ کتنا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے یہ، ہوتا ہے نا۔ میری نواسی کا نام جو کہ اب ماشاءاللہ 3 سال کی ہے، اس کا نام سرینا ہے، اور ایک اور میرا نواسا ہے جو ابھی 3 مہینے کا نہیں ہے، اس کا نام محمد ہے۔ تو میں یہ بتا دوں کہ جب میں تھکی ہوتی ہوں، مجھے تھکاوٹ ہوتی ہے، تو میں اپنی بیٹی کو کہتی ہوں کہ دونوں بچوں کو میرے پاس لے آؤ۔ یقین کریں کہ تھکاوٹ دور کرنے کا اور دل کی خوشی کا میرے پاس اس سے بڑا کوئی علاج نہیں ہے۔ اور آپ نے جب یہ بات کہی تو آپ نے میری تصدیق نہیں کی، آپ نے اس مقدس رشتے کی تصدیق کی ہے۔ نانی کون ہوتی ہے؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے، وہ ماں کی بھی ماں ہوتی ہے۔ آپ نے اس رشتے کی تصدیق کی۔ میں اگر اس پہ آپ کو نشانہ بنانا چاہوں تو میرے پاس ایسی باتیں ہیں کہ شاید میرے
میری زبان بھی زیب نہ دے وہ بات کرنے کی، میں نہیں کروں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نواز شریف اور کلثوم نواز کی بیٹی ہوں۔ آج بھی جب میں کمرے میں داخل ہوتی ہوں تو میرے والد کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں یہ ماحول دیکھا ہے، اور یہ جو نانی اور دادی کے رشتے ہوتے ہیں یہ بہت مقدس رشتے ہوتے ہیں، یہ نصیب والوں کو ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہوتی ہے، اور ان کو ملتے ہیں جو اپنے رشتے نبھانا جانتے ہیں، جو رشتوں کی قدریں جانتے ہیں، جو رشتوں کا احترام جانتے ہیں، جو خاندان کی اقدار کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے پابند رہتے ہیں۔ اور یہاں میں ضرور یہ ذکر کرنا چاہوں گی کہ جتنے بھی قائدین یہاں پر موجود ہیں وہ انتخابی میدان میں شاید ان میں سے کچھ ہمارے حلیف ہوں اور کچھ ہمارے حریف ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جب مجھے ملتے ہیں تو میرے سر پہ بیٹیوں کی طرح ہاتھ رکھتے ہیں۔ جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ مجھے بیٹی کہہ کر پکارتے ہیں۔ بلاول مجھے اپنی بڑی بہن کی طرح رسپیکٹ دیتا ہے۔ اور ابھی اچکزئی صاحب یہاں کھڑے تھے جب میں پچھلے سال بلوچستان گئی کوئٹہ کے جلسے میں، تو اچکزئی صاحب نے مجھے اتنی عزت دی، ڈرائیور نے میری گاڑی نہیں چلائی، 2 دن اچکزئی صاحب کا بیٹا میری گاڑی چلاتا رہا۔ اور جب وقت آئے گا، آج ہم سب پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں، پاکستان کی عوام کے لیے اکٹھے ہیں، ان کا مقدمہ لڑنے آئے ہیں۔ جب وقت آئے گا تو ہم انتخابی میدان میں جب اتریں گے تو ہم ایک دوسرے کے حریف بھی ہوں گے، لیکن ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، ہم ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کریں گے۔ کیوں بلاول؟ آپ کی والدہ نے آپ کو یہی سکھایا؟ آپ کی والدہ شہید ہونے سے پہلے میرے والد کے اتنے قریب آ گئی تھیں، وہ بہن بھائی کا ایسا رشتہ بن گیا تھا جو آج میں اور بلاول نبھا رہے ہیں۔ اور بلاول، آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور ایک تقریر سے، نواز شریف کی ایک گجرانوالہ کی تقریر سے، اے پی سی کی تقریر سے تم اتنا آپے سے باہر ہو گئے۔ وہ والی تقریر کراچی کے بھائیوں اور بہنوں یاد رکھنا، یہ وہ والی تقریر تھی جس کے نشر کرنے پر پابندی تھی۔ نواز شریف کی آواز ٹی وی پر نشر کرنے پر پابندی تھی۔ آپ کو پتہ ہے جب گجرانوالہ کے اشتہار ٹی وی پہ چل رہے تھے تو ہمارے کسی کارکن نے ان اشتہاروں کو چلایا، اس کو یہ پیغام دیا گیا کہ اس میں سے نواز شریف کی جو چہرہ ہے اس کو نکال دیں، پھر ہم آپ کا اشتہار چلا دیں گے۔ اتنا خوف ہے ان کے دل میں۔ اگر ہمت ہے تو سنا دو عوام کو کہ نواز شریف نے کیا کہا تھا۔ اگر اتنی اس نے غلط باتیں کی تھیں تو اس کی تقریر پہ پابندی کیوں لگائی؟ اور اگر اتنے بزدل ہو، اتنا گھبرا گئے ہو کہ نواز شریف کی تقریر نہیں سنا سکتے تو پھر اس پر تبصرے کرنا بھی تمہارا حق نہیں ہے۔ کل تو ٹی وی پر جو پرسوں گجرانوالہ کی تقریر تھی وہ تو ٹی وی پر نہیں چلی، آپ نے کہاں بیٹھ کے سنی؟ کیا چھپ چھپ کے نواز شریف کی تقریر سن رہے تھے؟ اور پھر کہتے کہتے رک گئے کل اپنی تقریر میں کہ نیب ہمارے ساتھ ہے، نیب میرے ساتھ ہے۔ سچ حلق میں اٹک جاتا ہے، جھوٹ بڑی روانی سے بولتے ہو۔ تو کراچی کے عوام کو یہ بتاؤ جو ان کو نہ پتا ہو، کون نہیں جانتا کہ نیب عمران خان کے حکم پر چلتی ہے؟ کون نہیں جانتا؟ کراچی والوں جانتے ہو نا؟
ہاتھ اٹھا کے ذرا بتاؤ، جانتے ہو نا کہ نیب کس کے اشارے پہ کام کرتی ہے؟ ہم جانتے ہیں، کراچی جانتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ نہ صرف نیب تمہارے قبضے میں ہے بلکہ ایف آئی اے اور ایف بی آر اور ایس ای سی پی اور جتنے بھی ادارے ہیں اس سب پر تم نے ایک